یہ آج کیسا انکشاف ہوا تھا؟ مولوی صاحب کی دور جاتی آواز عبداللہ کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسے لگا آج اس کے تنفس کا عمل رک گیا ہے اور روح جسم میں پھڑپڑا رہی ہے۔ نہ جانے کس طرح وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر وہ چلتا ہوا دروازے کے ایک کواڑ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے، لیکن وہ رکا نہیں اور اپنے وجود کی ساری طاقت لگا کر خود کو گھسیٹتا ہوا ننگے پاؤں گلیوں میں چلتا وہ مسجد کے باہر پہنچ گیا۔ ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اسے اپنا آپ پاتال میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے گیٹ کی جالیوں کو پکڑ لیا، یوں جیسے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا ہو۔ وہ جالیوں کو یوں ہاتھوں سے ٹٹول رہا تھا جیسے اندھا کسی چیز کو انگلیوں سے محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ گیٹ کو پکڑے پکڑے سیڑھی پر گر گیا۔ اس کے آنسوں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی۔ پھر اس کی پس سی آواز ابھری، منکر حق پر حق سب سے زیادہ آشکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کفر ہی اسے حق کی شناخت کرا دیتا ہے۔ میں نے تیرے دائرہ اختیار سے نکل جانا چاہا تھا، میں نے زمین کی گہرائیوں سے کائنات کی وسعتوں تک وہ راستہ تلاش کیا ہے جو مجھے تیری خدائی سے باہر نکال دے۔ کہاں کہاں نہیں بھٹکا، بستی میں، ویرانے میں، جنگل میں، صحراؤں میں، خود اپنی ہستی کی گہرائی تک کو کھوج آیا، پر ایسا کوئی ذرہ نہیں ملا جو تیرے قادر مطلق ہونے پر گواہی نہ دے، ایسا کوئی راستہ جو تیرے حصار سے باہر لے جائے۔ اور اب میرے پاؤں تھک چکے ہیں، میرے بدن میں سکت نہیں، میں نے مان لیا کہ تیرا اختیار سب سے بڑا ہے۔ میری تلاش لا حاصل تھی اور تجھ سے فرار کی کوئی راہ نہیں، اور جو تیری بادشاہ سے نہ نکل سکے اسے تیرے فیصلوں پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری بڑائی کا اقرار کرتا ہوں، میرے اعتراف کو قبول کر لے۔ گیٹ سے ماتھا ٹکائے وہ ندامت کی پستیوں میں گر رہا تھا۔ اللہ، اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے درد سے کراہ کی فریاد کی، بہت درد ہے اللہ، مجھے دوا دے دے، میری آتی جاتی سانسیں برچھی کی طرح میرے اندر کو چھید رہی ہیں، میرا سینہ الاؤ بنا ہوا ہے، مجھ پر رحم کر، میری ہستی میں بپا حشر تھم جائے۔ میری برداشت میری دکھ سے ہار گئی ہے، میرے زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوتا، میرا روم روم اذیت میں جکڑا ہے۔ وہ کرب سے چلا اٹھا، اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر مجھے میری سرکشی کی سزا نہ دے، میری ذات کے عذاب مجھ سے سہے نہیں جاتے، تیرے غیظ و غضب کا سامنا کس طرح کر پاؤں گا؟ میری ناتوانائی کو دیکھ مجھے عذاب نہ دینا، رحم کرنا مجھ پر، میری روح تک جھلس گئی ہے، مجھے اور کسی جہنم کے حوالے نہ کرنا، اس آبلہ پائی کے سفر نے میری روح تک میں چھالے ڈال دیے ہیں، میں بکھر چکا ہوں، درد کی آندھی سے کہہ کر اب تھم جائے، اللہ میرا تن کا وجود کو سمیٹ دے۔ وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑا اور بلکنے لگا، کبھی بادل وار برس سائیں، میرا سینہ گیا ترس سائیں، میں توبہ تائب دیوانہ، آباد کروں کیا ویرانہ، میری بس سائیں، میری بس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں، اس عشق نے عجیب اسیر کیا، خود دل سینے میں تیر کیا، کیا چلے پیشو پس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں، ہم بھی کچھ کھل کر سانسیں لیں، اشکوں سے دھل کر سانسیں لیں، کبھی گھول فضا میں رس سائیں، کبھی بادل وار برس سائیں۔ اسے مسجد کی سیڑھیوں پر سجدے کسی حالت میں سمٹے دیکھ کر مولوی عبدالخالق رک گئے۔ وہ یوں بے حس و حرکت تھا کہ انہیں شبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہے۔ تیزی سے اس کے قریب آ کر بیٹھے اور انہوں نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تو قمیض کے اوپر سے ہی نے اس کا جسم آگ اگلتا محسوس ہوا، پر وہ ان کے ہاتھ رکنے پر اٹھتا چلا گیا تو مولوی صاحب نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ وہ بے ہوش نہیں ہے۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے، جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو اندر بھی چلا آتا۔ وہ خوف اللہ سے بھرائی آواز میں بولا، کیسے جاتا مولوی صاحب؟ اس کے در سے کسی کو دھکے مار کر نکالو تو نہیں نکلتا، اور میں کتنی نخوت سے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا۔ آپ اٹھایا تھا، اپنے نامہ اعمال سے نظر ہٹا کر دیکھ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، پر میں اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ بیچارگی سے گویا ہوا، تیرے منہ کو کوئی نیا چہرہ نہیں مل سکتا عبداللہ، اپنے اسی منہ کی توبہ کی چادر سے ڈھک کر چلا آ۔ لیکن اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو؟
وہ خوفزدہ ہو گیا تو مولوی صاحب اپنے مخصوص لہجے میں بولے، او جھلیا، واپسی کی توفیق قسمت والوں کی ہوتی ہے، اپنی قسمت کھوٹی مت کر۔ جس نے بھی اس خوف کے ڈر کر اس چوکھٹ پر قدم رکھے ہیں پھر وہ اندر نہیں جا پایا۔ یہ بے نیاز کا در ہے، یہاں کسی کے نام کی جھولی نہیں کی جاتی، خبردار بلاوے کا انتظار مت کر۔ یہ کہہ کر اٹھے، پھر اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر گیٹ وا کرتے ہوئے مسجد میں چلے گئے اور کونے میں بڑے اسٹور روم سے جھاڑو اٹھا کر معمول کے مطابق دریا سمیٹ کر جھاڑو لگانے لگے۔ عبداللہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا، وہ ہمت کر کے اٹھا پر مسجد کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی لڑکھڑا گیا، مگر فوراً ہی دیوار کا سہارا لے کر سنبھل بھی گیا، پھر آہستہ آہستہ چلتا وضو خانے کی طرف آیا۔ وضو کرتے ہوئے اس نے جو ہی چلو میں پانی لے کر چہرے پر مارا تھا، اسے یوں راحت کا احساس ہوا جیسے تپتے لوہے کو کسی نے ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال دیا ہو۔ وضو کے پانی نے اس کی ساری بے چینی کو دھو دیا۔ وہ نماز پڑھنے برآمدے کی طرف آیا تو آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا رکھا تھا۔ اس نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو اس کے دل نے سچے ایمان کے ساتھ گواہی دی۔ وہ جیسے جیسے نماز پڑھتا گیا اسے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ ایک مدت کی بے سکونی کے بعد اس لذت کا مزہ چکھا تھا۔ سلام بھی کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں اس کی رحمت کو محسوس کر کے بھر آئیں۔ یاد نہیں کب سے پر ایک مدت ہوئی میں بے سکونی میں جیے چلا جا رہا تھا، اب کہیں جا کر تیرا نام لیا تو دل کو قرار آیا۔ اے اللہ اپنی رحمت کے سائے مجھ پر مستقل کر دے، میرے صبر کی چادر کو اتنا بڑھا کہ میرا غم کم ہو جائے، مجھے اتنی طاقت دے کہ ان کے بغیر جی جاؤں، میرے زخم نہیں بھرتے پروردگار، میں تیری کبریائی کا سوال کرتا ہوں، میرا گناہ بہت بڑا ہے پر تیری رحمت سے امید ہے کہ میری توبہ قبول کر لی گئی، اللہ مجھے اتنا حق تو دینا کہ تیری مغفرت طلب کر سکوں۔ وہ بڑے گداس دل کے ساتھ بند آنکھوں سے دعا کر رہا تھا کہ کہیں پاس ہی چوڑیاں کھنک گئیں اور بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ کچھ دور بیٹھی اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی، عبداللہ کی نظریں محسوس کر کے اس نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر کسی شرارت کے خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، نچلے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکراتے ہوئے اس نے کلائی کو سب چوڑیاں ہاتھ میں پھنسا کر اوپر کیں، پھر اچانک چھوڑ دیں۔ کئی سرتال ایک ساتھ بج اٹھے تھے، عبداللہ کی بصارتیں اس دل فریب شور سے جھنجھنا اٹھیں تو اس نے تڑپ کر آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سراب عذاب ہے یا رب، میرے سارے غم ادھیڑنے لگتے ہیں، یہ خواب بہت حسین سے ہی پر جب ٹوٹتا ہے تو روح فنا ہو جاتی ہے، مجھے اس سے نجات دے دے۔ مولوی صاحب جھاڑو لگا کر دریاں بچھا چکے تھے، پھر بھی فجر میں کچھ دیر باقی تھی تو فارغ ہو کر عبداللہ کے پاس آ بیٹھے۔ عبداللہ نے دعا ختم کی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے اس طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے خوشبو میں بسا ایک وجود جلوہ افروز تھا، لیکن اب جلوہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر اسے تلاش کرنا چاہا پر لا حاصل۔ مولوی صاحب بہت غور سے اس کی حرکات کو نوٹ کر رہے تھے، ٹوک کر بولے، جب تو اس کے جانے پر اتنا تڑپتا ہے تو بتا وہ آنا کیوں چھوڑے؟ اسے مولوی صاحب کو دیکھا پھر ہولے سے بولا، مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں، یہ معاملہ ہی بے اختیاری کا ہے عبداللہ۔ وہ سانس بھر کر بولے تو عبداللہ نے کہا، پر بے اختیاری تکلیف دیتی ہے، تو اس تکلیف کو سہنے کی عادت ڈال لے عبداللہ، کیونکہ عشق تیری ہی نہیں اس کی بھی مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا، پھر اذان کا وقت ہو گیا ہے کہتے وہ اٹھ گئے۔ پیاس سے مریم کی آنکھ کھلی تھی، اوپر کو کھسک کر اس نے ٹیبل لیمپ آن کیا تو اس کی نظر بیڈ کے دوسرے کونے پر پڑی جو خالی تھی، شاید وہ واش روم میں ہو۔ اس نے نورالہدیٰ کی غیر موجودگی پر سوچا، پھر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ کچھ دیر گزر گئی اور نورالہدیٰ نہیں آئے تو کچھ پریشان ہو کر وہ بیڈ سے اٹھی اور اٹیچ باتھ روم کا دروازہ بجا دیا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ نورالہدیٰ اتنی رات کو کہاں چلا گیا، اس نے پریشانی سے سوچا اور ان کو ڈھونڈنے کمرے سے نکل آئی۔ نیچے آئی تو لاؤنج خالی پڑا تھا، اس نے اسٹڈی روم میں دیکھا، پھر سٹنگ روم کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم اور کچن کو بھی چیک کر لیا، مگر نورالہدیٰ کہیں نہیں تھے۔ کچھ سوچ کر وہ لان میں آ گئی۔ لان میں جلتی لائٹوں نے رات کی اس پہر بھی کافی روشنی کی تھی۔ مریم نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اشارے سے واچ مین کو پاس بلایا، وہ دیکھ چکی تھی کہ تینوں گاڑیاں پورچ میں کھڑی ہیں۔
پھر رات کے اس پہر نور الہدیٰ کہاں جا سکتے تھے؟ واچ مین پاس آیا تو پوچھنے لگی، نور الہدیٰ کہیں گیا ہے؟ نہیں میڈم، اس نے کہا۔ پھر اس کی پریشان شکل دیکھ کر پوچھا، کیا صاحب اندر نہیں ہیں؟ وہ سنبھل کر بولی، آف کورس اندر ہی ہیں۔ میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے، شاید بابا جان کے پاس ہوں، میں دیکھتی ہوں۔ ہاں میڈم، اندر ہی دیکھیں، صاحب باہر نہیں گئے۔ پھر رات کے 3 بجے وہ جائیں گے بھی کہاں؟ اسے تسلی دے کر وہ واپس ڈیوٹی دینے چلا گیا۔ مریم نے کہہ تو دیا تھا کہ شاید وہ بابا جان کے کمرے میں ہوں، پر اسے معلوم تھا کہ اتنی رات کو نور الہدیٰ بھلا بابا جان کے پاس کیوں جاتے؟ پلٹ کر اندر جانے کے بجائے وہ چلتی ہوئی پچھلی طرف لان میں نکل آئی۔ نور الہدیٰ وہاں بھی نہیں تھے۔ اس نے پہلی بار اس خوف کو محسوس کیا کہ بڑے گھر میں لوگ کھو سکتے ہیں۔ بابا جان کو جگانے کا سوچ کر ہال کے کھلے دروازے سے اندر آ گئی۔ دفعتاً اس کی نظر ملیحہ کے کمرے پر گئی۔ اسے کبھی اس طرف آنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جب اسے پتہ چلا تھا کہ سیڑھیوں کے اوپر والا کمرہ ملیحہ کا تھا تو ادھر بھٹکتی بھی نہیں تھی، اور اس کا خیال تھا کہ گھر کے باقی لوگ بھی اس طرف شاذ و نادر ہی آتے ہوں گے۔ آج پہلی بار اس نے ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر پڑا تالا کھلا دیکھا تھا۔ اس کی تو شاید نظر بھی نہ جاتی، پر دروازے کے نیم وا پٹوں میں جھری سی بنی تھی اور اس نے مریم کو چونکایا تھا۔ وہ ریلنگ تھام کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ اس نے زینے سے دروازے تک کا فاصلہ 2 قدموں میں ہی طے کر لیا تھا۔ پھر دروازے کی اندر سے آتی جھری سے جھانک کر دیکھا۔ کمرے کی دیواروں سے ہوتی اس کی نظر ملیحہ کے بیڈ پر جا رکی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پر ہال کی روشنیوں نے کمرے میں نیم تاریکی کا ماحول بنا دیا تھا۔ اسی نیم تاریکی میں مریم نے نور الہدیٰ کو ایک بازو آنکھوں پر رکھ کر بیڈ پر لیٹے دیکھا تھا۔ اس کے اندر آندھیاں سی چلنے لگی۔ آج صحیح معنوں میں سے ملیحہ اپنی شراکت دار لگی تھی، پر اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ وہ اس معاملے کو نور الہدیٰ سے سوال نہیں کر سکتی تھی کہ پہلے ہی مریم سے محبت کرتے رہنے کی اجازت لے چکے تھے۔ خود پر ضبط کرتی وہ پلٹ آئی، مگر اندھیرا کیے بستر پر لیٹی رہی اور آنکھیں تک نہیں جھپک سکی، اور نور الہدیٰ کے انتظار میں جاگتی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مریم نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ نور الہدیٰ بنا کوئی آواز کیے دوسری طرف جا کر بیڈ پر مریم کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ مریم نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں ان کی پشت کو دیکھا، پھر وال کلاک کے چمکتے ہوئے ہندسوں پر نظر گئی۔ 5 بج چکے تھے۔ مریم نے کلاک پر سے نظر ہٹا کر نور الہدیٰ کی طرف سے کروٹ لے لی۔ رات میں 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو تم کمرے میں نہیں تھے۔ تکیہ گود میں رکھ کر بیڈ پر بیٹھی مریم گہری نظروں سے آفس کے لیے تیار ہوتے نور الہدیٰ کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کا ہر انداز اتنا نارمل تھا کہ اگر رات میں مریم خود انہیں ملیحہ کے کمرے میں نہ دیکھ چکی ہوتی تو اس وقت انہیں دیکھ کر قیاس بھی نہ کر پاتی کہ ان کی گزشتہ رات کس طرح گزری ہے۔ ان کا نارمل انداز اسے اکسا رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ملیحہ کے ذکر سے بچنا چاہ رہی تھی، بلکہ اس کی تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ نور الہدیٰ کی زبان پر ملیحہ کا نام بھی آ جائے، اور نور الہدیٰ نے بھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ ملیحہ کا اس سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ مریم کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس سلسلے میں ان کی ساری کوششیں بیکار جاری ہیں۔ مریم نے ملیحہ کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ کہیں جو وہ انہیں خاموش بیٹھا دیکھتی تو اسے یہ خیال ستانے لگتا کہ نور الہدیٰ ملیحہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ جھٹ سے ان کے پاس پہنچ جاتی، پھر چاہے وہ کسی بزنس پرابلم کا حل سوچ رہے ہوتے یا یوں ہی ان کے سر میں درد ہو رہا ہوتا، اور وہ سکون کی خاطر آنکھیں بند کیے نیم دراز ہوتے، مریم زبردستی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ کبھی تو بس باتیں کیے جاتی اور کبھی وقت کا خیال کیے بغیر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتی۔ تو نور الہدیٰ کی وارڈروب میں پہلے سے موجود کپڑے اس 1.5 مہینے میں دھیرے دھیرے وارڈروب سے باہر جا چکے تھے۔ اگر کسی دن نور الہدیٰ آفس سے آ کر بلو شرٹ اتار کر بلو ٹی شرٹ پہن لیتے تو مریم کو وہم ہو جاتا کہ یقیناً ملیحہ کو ان پر یہ رنگ اچھا لگتا ہوگا۔ اس نے وارڈروب سے بلو کلر کی ساری شرٹس، ٹی شرٹ، ٹراؤزر، یہاں تک کہ ٹائیاں بھی نکال کر نوکروں میں تقسیم کر دیں۔ نور الہدیٰ نے اگر کوئی سوٹ زیادہ استعمال کر لیا تو اس کی نظر میں وہ سوٹ ملیحہ کا فیورٹ ہو جاتا۔ پھر بھلا اس کی وارڈروب میں کیا جگہ تھی؟ بیچارہ بہادر تک اس کے عتاب کا نشانہ بن گیا۔ اس نے ہفتے میں دوسری مرتبہ پلاؤ کیا پکا لیا۔ مریم کو لگا ملیحہ کے حکم پر پلاؤ زیادہ پکتا ہوگا، آخر مالکن تو وہی تھی تو مینیو بھی وہی سیٹ کرتی ہوگی۔ اس نے غصے میں بہادر کو خوب جھاڑ دیا کہ وہ سر پر چڑھتا جا رہا ہے، جو دل کرتا ہے پکا لیتا ہے۔ پھر مریم نے اسے مینیو کی لسٹ بنا کر دی جس پر سختی سے عمل کرنا بہادر پر فرض تھا، مگر نور الہدیٰ کو واقعی مریم سے محبت تھی۔ انہوں نے اس سے کبھی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ باپا جان کو چپ نہیں کرا سکتی تھی، جو کھلے عام ملیحہ کا ذکر کرتے تھے، حالانکہ یہ ذکر نور الہدیٰ کے سامنے نہیں ہوتا تھا۔
احساس ندامت سے وہ ان کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لے پاتے تھے۔ پہلے تو وہ صرف ملک ناصر سے ملیحہ کی باتیں کیا کرتے، پر ان کے انتقال کے بعد بہادر ان کا سامع بن گیا تھا۔ پھر مریم رخصت ہو کر آئی تو اسے بھی ملیحہ کا ذکر گاہے بگاہے سننا پڑتا، حالانکہ زیادہ تر وہ اٹھ کر ہی چلی جاتی تھی، پر بابا جان اس کی ناگواری کو سمجھ نہ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نور الہدیٰ سے ملیحہ کے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کر چکے ہیں۔ خود اپنے طور پر تو انہوں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ کبھی ملیحہ کے ذکر میں نور الہدیٰ کا نام کچھ اس طرح نہ آئے کہ مریم کی دل شکنی ہو۔ انہوں نے بہادر اور دوسرے نوکروں کو بھی منع کر دیا تھا کہ ملیحہ اور نور الہدیٰ کی منگنی یا شادی طے ہونے کا ذکر مریم سے نہ کریں۔ پھر کون سا ملیحہ کی شادی ان سے ہو گئی تھی تو بتانا کیا ضروری ہوتا، مگر مریم بابا جان کو کس طرح کہہ سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کریں، مجھے اس کے ذکر سے نفرت ہے، اور ایک ہی رات میں یہ نفرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پھر بھی اندر کی بے چینی نے اسے نور الہدیٰ سے بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہاں، کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، اس لیے میں باہر چلا گیا۔ ان کا لہجہ سرسری تھا۔ مریم نے ڈریسنگ کے سامنے ان کے عکس کو گھورا جو اب ٹائی پہن رہے تھے، اور سپاٹ لہجے میں بولی، باہر کہاں؟ لان میں؟ ٹائی کی نوٹ لگاتے نور الہدیٰ کے ہاتھ تھم گئے۔ مریم آئینے میں ان کے رد عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اب تھوڑا سا گھبراتے ہوئے نور الہدیٰ بھی اس سے جھوٹ بولیں گے، مگر انہوں نے توقف کے بعد کسی خاص تاثر کے بغیر کہا، نہیں، ملیحہ کے روم میں۔ مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کتنے آرام سے اعتراف کر رہے تھے کہ کل وہ پوری رات ملیحہ کو یاد کرتے رہے تھے۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے، مگر نور الہدیٰ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ٹائی کی نوٹ لگا کر انہوں نے کوٹ پہنا، پھر بریف کیس اٹھا کر بشاشت سے بولے، کیا بات ہے مسز، آج گاڑی ٹیکسی آف کرنے کے موڈ نہیں لگ رہا؟ کیا بندے کو اکیلے ہی جانا ہوگا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی فرمائش کے جواب میں اس نے بے دلی سے کہا تو وہ پریشان ہوتے ہوئے اس کے پاس جا بیٹھے۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہیں بخار تو نہیں؟ فکر مندی سے کہہ کر انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ٹمپریچر چیک کرنا چاہا، تو مریم نے بظاہر نرمی سے مگر حقیقتاً بیزاری سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ بس یوں ہی سر میں ہلکا سا درد ہے۔ طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں آفس نہیں جاتا، تو کیا گھر پر رہ کر میرا سر دباؤ گے؟ چڑھ کر کہتی نور الہدیٰ کو اجنبی سے لگی۔ وہ پھر بھی درگزر کرتے پیار سے بولے، کوئی حرج بھی نہیں ہے نور الہدیٰ، یو آر ڈسٹربنگ می۔ ان کا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ نور الہدیٰ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بدتمیزی پر حتے سے اکھڑ جاتا، پر وہ برا منائے بغیر ہاتھ اٹھا کر سلجھو انداز میں بولے، اوکے یار، آئی ایم گوئنگ۔ تم آرام کرو اور میڈیسن ضرور لے لینا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کی بات سن کر مریم نے جھٹکے سے تکیے بیڈ پر پٹکا اور کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی۔ نور الہدیٰ کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ کہیں مریم کو میرا ملیحہ کے روم میں جانا برا تو نہیں لگا؟ دروازہ کھولنے کے ساتھ انہیں کلک ہوا تھا۔ پرسوچ نظروں سے انہوں نے کمبل اوڑھ کر لیٹتی مریم کو دیکھا، پھر آہستگی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ کمبل پھینک کر اٹھی۔ اس کا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ پھر وہ تنفر سے گرائے، ملیحہ فاروقی، میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ میرا شوہر رات کے آخری پہر میرے پہلو سے گھبرا کر اٹھے اور سکون کے لیے تمہاری پناہ میں چلا جائے۔ اس دن کے بعد اس نے نور الہدیٰ کی چوکیداری شروع کر دی تھی۔ رات میں جب تک نور الہدیٰ نہ سو جاتی وہ جاگتی رہتی، اس پر بھی سوتے سے اٹھ کر دیکھتی کہ وہ اپنی جگہ پر ہیں یا نہیں۔ لیکن نور الہدیٰ بھی محتاط ہو چکے تھے۔ اپنی ازدواجی زندگی کو تلخیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے راتوں کو اٹھ کر ملیحہ کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ دن میں ایسے وقت ملیحہ کے کمرے میں جاتے جب مریم گھر پر نہ ہوتی۔ ایک پریشان حال عورت حیدر لوہار کی دکان پر آئی اور عجلت بھرے انداز میں بولی، پا حیدر، ماسٹر عبداللہ کتھے ہے؟ کیا ہوا؟ اپنا نام سن کر عبداللہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت بولی، چھیتی چل عبداللہ، کوٹھے تو ڈگ کے تیرے منڈے دا سر پاٹ گیا ہے۔ تیرے منڈے پر ٹھٹک کر عبداللہ نے اسے دیکھا، پر کچھ کہنے سننے کا وقت نہیں تھا۔ وہ فوراً دکان سے نکل گیا۔ گھر پہنچا تو صحن میں آس پاس کی عورتوں کا جھمگٹا لگا تھا۔ ان کے درمیان ملانی جی چارپائی پر 2-2.5 سال کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھیں۔ بچے کے سر پر رنگین کپڑے کی پٹی بندھی تھی اور وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ ہون کیوں رو رہا ہے؟ دیکھ تیرا ابا بھی آ گیا ہے، ایک عورت نے سہمے ہوئے بچے کو چپ کراتے ہوئے دلاسا دیا تھا۔ بچہ غالباً بہت دیر سے ابا کے آنے کی نوید سن رہا تھا۔ جبھی عبداللہ کو دیکھ کر مچلتے ہوئے اس کو اپنے ننھے بازوؤں کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے ابا پکارا۔ عبداللہ اس کے پاس آ گیا اور چپائی پر بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حیرت انگیز طور پر بچہ اس کے پاس آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔
بچہ پرسکون ہو گیا تو عورتوں کا ہجوم بھی چڑھنے لگا۔ بچے کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے عبداللہ نے اسے اپنے ساتھ لگائے ہلکے ہاتھ سے تھپکتا رہا یہاں تک کہ بچہ اس کی گود میں سو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ مولوی صاحب کے ساتھ گھر واپس آیا تو وہ ایسے ہنس کھیل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور عبداللہ کو دیکھ کر روز کی طرح دوڑتا ہوا اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ پھر دونوں بازو اٹھا کر بولا، ابا اٹھاؤ۔ اس معصوم فرمائش پر نہال ہو کر عبداللہ نے جھک کر اسے اپنے بازو میں بھر لیا، پھر اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے پوچھا، درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بچے نے زور سے سر کو دائیں بائیں جھلا کر کہا۔ عبداللہ اسے اٹھائے باورچی خانے میں آیا تو مولوی صاحب ہنس رہے تھے۔ ہم تو بیٹا سمجھتے تھے یہ تو پوتا نکلا، کیسے لہک لہک کر عبداللہ کو ابا کہہ رہا ہے۔ گاؤں کی عورتوں نے تو یوں ہی عبداللہ کو اس کا ابا کہہ دیا تھا، پر اسے یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ دوپہر سے عبداللہ کو ابا ابا کہتا اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ مولانی جی کو بھی اس کی معصومیت لطف دے رہی تھی۔ صحیح تو ہے، مولوی صاحب اب کچھ سنجیدگی سے بولے۔ اس نے جو پہلی شفقت محسوس کی وہ عبداللہ کی ہی تھی۔ دودھ کا پہلا گھونٹ اس کے حلق میں عبداللہ نے اتارا، وہ پہلا گہوارہ جس میں اس پر نیند مہربان ہوئی عبداللہ کی آغوش تھی۔ یہ جب بھی بیمار پڑا عبداللہ راتوں کو جاگا اسے انگلی پکڑ کر عبداللہ نے چلنا سکھایا۔ یاد ہے اس نے ہم دونوں سے پہلے عبداللہ کو پہچاننا شروع کیا تھا۔ ماں تو کہہ نہیں سکتا، باپ ہی کہے گا۔ وہ سر جھکا کر بیٹھے عبداللہ کی طرح دیکھ کر بولے، اسے پیدا کرنے والوں نے آپ ہی اس پر سے اپنا حق اٹھا لیا، پر عبداللہ تو نے وہ حق اپنے نام کرا لیا ہے۔ عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مولانی جی نے کھانا سامنے رکھ دیا تھا، وہ چپ کر کے کھانے لگا، ساتھ ہی لقمے بنا کر گود میں بیٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مولانی جی نے اپنے ہاتھ پھیلا کر عبداللہ سے کہا، لا اسے مجھے دے دے، سلا دیتی ہوں، پر وہ عبداللہ کے بازو سے چمٹ کر منہ بسورتا بولا، ابا کے ساتھ سوؤں گا۔ مولوی صاحب پھر ہنسنے لگے، حاضرہ باپ بیٹے کا بستر ساتھ بچھا دے۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ لیٹے بچے کے بالوں میں گردش کر رہا تھا اور آنکھیں دور آسمان پر جمی تھیں۔ صحیح کہتے ہیں مولوی صاحب، اللہ کو بندے کا سجدہ کافی نہیں، وہ کھرے کھوٹے کی پہچان آزمائش سے کرتا ہے۔ سکے کی طرح اس کی آزمائش کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، وہ کبھی لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر۔ مجھے لے کر آزما چکا، اب شاید دے کر آزمانا چاہتا ہے۔ بچہ قسمت سے آیا تھا۔ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت کو دیکھ کر عبداللہ کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ انگلی سے اس کی روئی کے گولے جیسے گال کو چھو کر وہ سوچنے لگا، شاید اس کی ماں نے اسے اس خوف سے خود سے الگ کر دیا کہ دنیا اس سے بچے کا نام نہ پوچھے، پر کیا اس نے کبھی سوچا تھا کہ ایک دن دنیا خود اس کے ساتھ باپ کا نام منسوب کر دے گی۔ اس نے تو آزمائش سے جان چھڑا لی، پر میں اس آزمائش کو مرتے دم تک خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ نے اس کے پٹی میں جکڑے ماتھے پر سے بال سمیٹ کر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھ دیے، تم میرے بیٹے ہو اور اللہ سے کہنا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہاری ماں کے نام سے نہیں بلکہ میرے نام سے پکارے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مریم کو لگ رہا تھا آج اس کی فتح کا دن ہے، آج اس نے ملیحہ کو شکست دے دی تھی۔ نورالہدیٰ کے بچے کو جنم دینے کا اعزاز ملیحہ کا نہیں بلکہ مریم کے حصے میں آیا تھا، اور وہ اس اعزاز کو پا کر بہت خوش تھی۔ صبح اس نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا، وہ شام کو ہی ہاسپٹل سے گھر آئی تھی اور خوشی سے بے حال وہ دیر تک نورالہدیٰ سے اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ نورالہدیٰ آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے نیم دراز تھے، اپنے خیالات کی رو سے چونکے تو احساس ہوا بہت دیر سے مریم کی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے سر جھکا کر اپنے سینے پر سر رکھی لیٹی مریم کی طرف دیکھا، پتہ نہیں وہ کب سو گئی تھی۔ انہوں نے اسے بہت آرام سے تکیے پر لٹا دیا، پھر گھوم کر بیڈ کے دوسری طرف رکھے بیبی کاٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ملیحہ کی تشنگی بھری زندگی پر افسوس ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن آج انہیں خوف آ رہا تھا۔ بابا جان کی طرح وہ بھی ایک بیٹی کے باپ بن گئے تھے اور انہیں اس خیال سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انجانے میں ان سے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ زیادتیاں نہ سرزد ہو جائیں جو بابا جان سے ملیحہ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ان کا دل کانپ رہا تھا، پر وہ کسی اپنے خوف کے بارے میں بتاتے۔ انہوں نے بس سنبھال کر بچی کو بازو میں لے کر یوں خود میں بھینچ لیا جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی بیٹی کو ان سے چھین لے گی، پھر وہ اسے سینے میں چھپائے کمرے سے نکل گئے۔ مریم کی آنکھ کھلی تو نورالہدیٰ کمرے میں نہیں تھے اور لائٹ بھی جل رہی تھی، پر وہ دھیان دیے بغیر ذرا سا اوپر ہو کر کاٹ میں دیکھنے لگی۔ کاٹ کو دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا، پھر خیال آیا نورالہدیٰ بچی کو ساتھ لے گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور بچی کو دیکھنے نیچے آئی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا مگر بابا جان کے کمرے کے
اندر روشنی کی لکیر دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ بابا جان جاگ رہے ہیں تو نور الہدیٰ بھی وہیں ہوں گے، ویسے بھی ابھی 10 ہی تو بجے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کے بابا جان کے دروازے پر دستک دی، آ جاؤ کی آواز پر دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بابا جان بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ ارے یہ کیا بیٹا، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے نا، پھر نیچے کیوں آئی؟ میں نے سوچا تانیہ کو چیک کر لوں، کہیں اس کی فیڈ کا ٹائم نہ ہو گیا ہو۔ نور الہدیٰ یہاں نہیں ہے؟ کمرے میں نور الہدیٰ کو نہ پا کر اس نے پوچھا۔ بابا جان نے تھکے تھکے انداز میں سانس بھر کر کہا، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ مگر نور الہدیٰ تانیہ دونوں کمرے میں نہیں ہیں تو میں نے سوچا۔ پریشانی سے بولتی ہوئے ایک دم چپ ہو گئی۔ اسے یہ سوچنے میں بس 1 سیکنڈ لگا تھا کہ نور الہدیٰ کہاں ہوں گے، اور اس متوقع جگہ کو سوچ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح ملیحہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کیا وہ مریم؟ بابا جان نے اس کے بدلتے تیور دیکھ کر پریشانی سے بولے، پر وہ انسنی کرتی کمرے سے نکل گئی تو بابا جان بھی پریشان سے اس کے پیچھے آ گئے۔ کمزوری کے باوجود کس قدر اس نے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر زینے پر قدم رکھے تو آگے بے قفل دروازہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ غصے میں کھولتے ہوئے اس نے دھماکے سے دروازہ کھول دیا۔ نور الہدیٰ کارپیٹ پر ٹانگیں پھیلائے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیم دراز تھے اور بچی ان کے بازو میں تھی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ مریم نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا، ورنہ اگر وہ کھلے کمرے سے سننے کی کوشش کرتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے نور الہدیٰ بچے کے ساتھ ملیحہ کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ خون خوار نگاہوں سے انہیں گھور رہی تھی، پھر وہ آگے بڑھی اور بچی کو ان کی گود سے جھپٹ لیا۔ وہ جس انداز سے پلٹی تھی، نور الہدیٰ کو ڈر ہوا وہ سیڑھیوں پر گر نہ پڑے اور فوراً اٹھ کر بھاگے۔ ان کا خدشہ صحیح نکلا۔ باہر آئے تو بچے کو ایک بازو میں سنبھالے وہ ریلنگ تھام کر جھکی جا رہی تھی۔ اسے بہت زور سے چکر آئے تھے مگر بابا جان نے اسے سنبھال لیا تھا۔ مریم کام ڈاؤن، نور الہدیٰ پاس آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتے رسان سے بولے تھے۔ مریم نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا، ساتھ ہی بابا جان سے بازو چھڑاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی، مگر نور الہدیٰ نے اس کا بازو جکڑ کر روک دیا۔ فار گاڈ سیک مریم، اپنی کنڈیشن کا تو خیال کرو، ابھی تمہاری ڈیلیوری کو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے بھڑک کر کہا اور نور الہدیٰ ٹھنڈے لہجے میں بولے، ٹھیک ہے مگر مجھے اپنی بیٹی کی فکر تو کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ تم اسے بھی اپنے ساتھ سیڑھیوں پر گرا لو اسے مجھے دے دو۔ وہ جانتی تھی کہ نور الہدیٰ بچی لیے بغیر اس کا بازو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے اس نے بچی ان کی طرف بڑھا دی۔ نور الہدیٰ نے بچی کو پکڑتے ہی اس کا بازو چھوڑ دیا اور ان کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیاں اترنے لگی تو اس کی حالت کے پیش نظر بابا جان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مریم ان کے سہارے ایک ایک کر کے سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آ گئی۔ بابا جان نے آرام سے اسے صوفے پر بٹھا کر نور الہدیٰ کو دیکھا جو بچی کو صوفے پر لٹا رہے تھے۔ بابا جان ابھی تک صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ حیران اور پریشان دونوں میاں بیوی کی شکلیں دیکھنے لگے۔ بچی کو لٹا کر نور الہدیٰ مریم کی طرف آئے جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ دیکھو مریم، نور الہدیٰ نے اس کی کلائیاں تھام کر کچھ کہنا چاہا پر ان کے ہاتھ جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھتی دور جا کھڑی ہوئی۔ اب اور کیا دکھاؤ گے نور الہدیٰ؟ جو دیکھا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو، وہ انگلی اٹھا کر بولے۔ مریم کا رائے، میرا شوہر غیر لڑکی کے کمرے میں راتیں گزارتا ہے اور تمہیں لگتا ہے میں اوور ریئیکٹ کر رہی ہوں؟ اس کے انداز پر نور الہدیٰ دنگ رہ گئے، پھر تیز لہجے میں بولے، ہاں مگر اس کمرے میں کوئی لڑکی نہیں ہوتی۔ وہ پھٹ پڑی، یہی تو مسئلہ ہے، وہ لڑکی کمرے میں نہیں تمہارے دل و دماغ میں رہتی ہے۔ اگر کمرے میں ہوتی تو ہاتھ پکڑ کر نکال دیتی، مگر اسے تمہارے دل سے کس طرح نکالوں؟ صرف اس کی وجہ سے میرا ہر پل عذاب میں گزرتا ہے۔ وہ تمہاری محبت میں میری حصے دار ہے، تمہاری سوچوں میں میری حصے دار ہے، اور تو اور میری راتوں میں بھی اس کا حصہ بنتا ہے۔ نور الہدیٰ تم کہیں تو مجھے پورے ملے ہوتے۔ آخر میں اس کی آواز دکھ میں ڈوب گئی تھی جسے محسوس کر کے نور الہدیٰ نرم پڑ گئے۔ میں نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا ہے، تم جانتی تھی میں بٹا ہوا انسان ہوں، اب چاہے عذاب ہی صحیح، پر اس عذاب کو تم نے اپنی مرضی سے قبول کیا تھا، پھر اب شکایت کیوں؟ ان کی بات کاٹ کر مریم کاٹدار لہجے میں بولی، اس وقت میں نے سوچا تھا کہ تم کب تک اس کی یادوں کی قبر کے مجاور بنے رہو گے، مجھے پا کر آخر ایک دن اسے بھول ہی جاؤ گے، مگر نہیں، میرے ساتھ ہو کر بھی تمہیں اس کی کمی ستاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں محسوس نہیں کر سکتی؟ ان 1.5 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی تم مجھے میرے ہو کر نہیں ملے۔ تمہارا جسم میرے ساتھ ہوتا ہے پر روح اس کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے، تمہاری آنکھیں مجھے دیکھتی ہیں پر نظر کو اس کی تلاش رہتی ہے، میری آواز صرف تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے مگر سماعت میں اس کی آواز گونجتی ہے۔ سب بتایا تھا تم نے، پر یہ کب کہا کہ مجھے سوکن برداشت کرنی ہوگی؟ بابا جان اتنا تو سمجھ چکے تھے کہ وہ دونوں ملیحہ کے نام پر جھگڑ رہے ہیں۔ جس طرح سے مریم بول رہی تھی انہیں بہت برا لگ رہا تھا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح میاں بیوی کے درمیان دخل اندازی کر کے مریم کو چپ ہو جانے کے لیے کہہ دیں۔ نور الہدیٰ کا بھی اس کا انداز ناگواز گزر رہا تھا۔ انہیں شدید غصہ آیا۔ شٹ اپ مریم،
کم از کم اتنا خیال تو کر لو کہ یہ سب ایک مری ہوئی لڑکی کے بارے میں کہہ رہی ہو۔ مری ہوئی لڑکی؟ وہ کہہ کر استہزائی انداز میں ہنسی۔ تمہارے دل پر اس کا قبضہ ہے، تمہارے دماغ پر، تمہاری روح پر، تمہارے احساس پر اس کی حکومت ہے، اور تم اسے مری ہوئی لڑکی کہتے ہو؟ کیا فائدہ ہے اسے مرنے کا اگر وہ تمہاری زندگی سے نہیں نکلتی؟ اینی وے، تم شوق سے اس کی یاد میں آنسو بہاؤ، لیکن اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کو اس مقبرے میں لے جانے کی جرت کی تو یاد رکھنا میں بہت برا کروں گی۔ زہر بھرے لہجے میں بول کر اس نے بچی کو اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتی اپنے روم میں چلی گئی۔ مریم کے الفاظ پر نور الہدیٰ کو بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر بابا جان کو دیکھ کر وہ شرمندہ ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کسی نے انہیں بہت اذیت دی ہو۔ وہ آہستہ سے گویا ہوئے، "آئی ایم سوری بابا جان"۔ 30 سال میں پہلی بار نور الہدیٰ کے لہجے میں بابا جان کے لیے اتنا گداز آیا تھا، مگر بابا جان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ کچھ محسوس کر پاتے۔ انہوں نے نور الہدیٰ کے شرمندہ چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے کہا، "تمہاری کیا غلطی ہے؟" پھر سست قدموں سے چل کر اپنے کمرے میں آ گئے اور نور الہدیٰ لاؤنج میں تنہا کھڑے رہ گئے، مگر ان کے کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہوں نے وہیں صوفے پر لیٹ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ صبح آفس کے لیے تیار ہونے وہ کمرے میں گئے تو بھی مریم کی طرف دیکھا تک نہیں، جو رات بھر ان کی منتظر رہی تھی، اور منہ پھیر کر تیار ہوتے رہے۔ پھر جاتے جاتے وہ بیڈ کے پاس آئے اور جھک کر اپنی بیٹی کو پیار کیا اور باہر نکل گئے۔ اپنا یوں نظر انداز ہونا مریم کو بری طرح سے کھلا تھا۔ ان کی گاڑی گیٹ سے باہر جاتے ہی وہ اٹھ کر نیچے آ گئی۔ "بہادر"، اس کی بلند آواز پر بہادر سارے کام چھوڑ کر لاؤنج میں بھاگ آیا۔ "جی بیگم صاحب"۔ "ملیحہ کے کمرے کی چابی دو"۔ بہادر گڑبڑاہٹ میں کچھ دیر چپ سا رہ گیا۔ کل رات کا جھگڑا تو اس کے علم میں نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ مریم ملیحہ کو ناپسند کرتی ہے، پھر اس کے تیور بھی ایسے تھے کہ وہ مشکوک ہو گیا۔ "میرے پاس تو نہیں ہے، صاحب کے پاس ہوتی ہے، آپ ان سے مانگ لیں"، وہ سوچ کر بول رہا تھا۔ "اوفو، کوئی ڈپلیکیٹ چابی تو ہوگی"۔ "ضرور ہوگی بیگم صاحب، پر ہمیں نہیں معلوم"۔ اس بار وہ پر اعتماد تھا۔ مریم کو یقین کرنا پڑا۔ اس نے سوچا تھا ملیحہ کے کمرے کو تہس نہس کر دے گی، مگر چابیاں نہ پا کر اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی۔ سامنے دیوار پر لگی تصویروں پر نظر پڑی تو وہ جنونی انداز میں آگے بڑھی، پھر اس ہر فریم کو اتار کر پھینکنے لگی جس میں ملیحہ نظر آ رہی تھی۔ "یہ آپ کیا کر رہی ہیں بیگم صاحب"، بہادر گھبرا کر بولا۔ پل بھر کو ہاتھ روک کر اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر گھبراہٹ بھری آواز میں بولی، "ملیحہ کا نام اس گھر کی در و دیوار سے خرچ کر مٹا رہی ہوں"، اور ہاتھ میں پکڑا فریم سامنے دیوار پر دے مارا۔ گھر کے سب نوکر جمع ہو گئے تھے، پر کسی میں ہمت نہیں تھی مریم کو روکنے کی۔ وہ سب سٹ پٹائے ہوئے تھے اور بہادر کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے لگے تھے۔ توڑ پھوڑ کی آوازوں پر بابا جان کمرے سے نکل کر آئے تھے، پھر مریم کو تصویریں اتار کر پھینکتے دیکھ کر وہ الجھن بھرے انداز میں بولے، "یہ تم کیا کر رہی ہو مریم"۔ ان کا پیر کسی چیز پر پڑا تھا۔ قدم پیچھے کر کے انہوں نے نیچے دیکھا، وہ ملیحہ کے بچپن کی تصویر تھی جس کا شیشہ اب ٹوٹ چکا تھا۔ جھک کر تصویر اٹھاتے انہوں نے پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا، پھر باقی تصویروں پر نظر ڈالی۔ بابا جان کی رگیں تن گئیں۔ انہوں نے سرد آنکھوں سے مریم کو دیکھا جو خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر پتھریلے لہجے میں بولے، "اگر تم نے دوبارہ میری بیٹی کی تحقیر کی جرت کی تو تمہارا وہ قصر فاروقی میں آخری دن ہوگا"۔ بہادر کو اس پل ان میں پرانے اظہر فاروقی کی جھلک نظر آئی تھی۔ مریم کے ہاتھ پہلے ہی انہیں دیکھ کر رک چکے تھے، اور اب ان کی وارننگ سن کر اس نے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہادر سے بولے، "ان تصویروں کو لے جا کر ان کی حالت ٹھیک کراؤ، پھر انہیں ملیحہ کے کمرے میں رکھ دینا، بلکہ میرے روم کے علاوہ جہاں جہاں بھی ملیحہ کی تصویریں لگی ہیں انہیں اتار کر ملیحہ کے کمرے میں رکھ دو"۔ "جی کرنل صاحب"، اس نے ان کے ہاتھ سے ٹوٹا ہوا فریم پکڑ کر کہا تھا۔ نور الہدیٰ ہر روز کے مقابلے میں آج جلدی آ گئے تھے، حالانکہ آج تو ان کا آفس جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ سوچا تھا پورا دن مریم اور تانیہ کے ساتھ گزاریں گے، پر رات کے ہنگامے کے بعد ان کا مریم سے بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے انہیں یہ بہتر لگا کہ آفس چلے جائیں۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی انہیں کسی تبدیلی کا احساس ہوا، پر انہوں نے دھیان نہیں دیا اور کمرے میں چلے آئے۔ مریم چادر لیے بیڈ پر لیٹی تھی، انہیں دیکھ کر بھی نہیں اٹھی۔ نور الہدیٰ نے بھی اسے نظر انداز کیا اور تانیہ کو پیار کرنے کے بعد فریش ہوئے اور لاؤنج میں آ بیٹھے، جہاں بابا جان پہلے سے موجود اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے آواز دے کر بہادر کو پانی لانے کو کہا۔ پانی کا گلاس انہیں پکڑا کر جانے کے بجائے وہ وہیں کھڑا رہا۔ آج ہے اس گھر میں اتنا ہنگامہ ہوا جتنا کبھی نہیں ہوا۔ "بہادر، تم جاؤ"، بابا جان اخبار چھوڑ کر بولے۔ "ایک منٹ"، نور الہدیٰ کی چھٹی حس نے اشارہ دیا کہ ہنگامے کا تعلق مریم سے ہے۔ "ہاں بولو، کیا ہوا تھا"، اور بہادر شروع ہو گیا۔ "آپ کے جانے کے بعد بیگم صاحب نے بیوی صاحب کی تصویریں لاؤنج سے دیوار سے اتار کر پھینک دیں اور ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بھی کی، پھر کرنل صاحب نے آ کر انہیں روکا، پر تب تک
بہت ساری تصویریں پھینک چکی تھیں، کئی کے تو فریم بھی ٹوٹ گئے۔ اب نور الہدیٰ نے نوٹ کیا کہ دیوار پر سے کئی تصویریں غائب تھیں اور ان کی یادداشت کے مطابق ان سب تصویروں میں ملیحہ تھی۔ وہ تصویریں کہاں ہیں جن کے فریم ٹوٹ گئے؟ وہ تو صاحب نئے لگوا لیے اور بی بی صاحب کے کمرے میں رکھ دیے۔ اس کے کمرے میں کیوں رکھے؟ واپس دیوار پر کیوں نہیں لگائے؟ نور الہدیٰ ناگواری سے بولے۔ کنال صاحب نے کہا تھا بی بی صاحب کی تصویریں سارے گھر سے اتار کے ان کے کمرے میں رکھ دو۔ کیوں؟ وہ بہادر کی بات سن کر حیرت سے بابا جان سے بولے۔ کیونکہ میں مریم کو دوبارہ اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اس جھگڑے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ قطعیت سے بولتے ہوئے انہوں نے بہادر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ میں ملازموں سے بھی کہہ دوں گا اور خود بھی خیال رکھوں گا۔ تم بھی ذرا احتیاط کرنا کہ ملیحہ کا نام نہ لو، کیونکہ اگر مریم نے سنا تو مشتعل ہو سکتی ہے، اور میں اپنے ہی گھر میں اپنے سامنے اپنی بیٹی کے لیے مغلظات نہیں سن سکتا۔ نور الہدیٰ ان کی آواز میں غصہ محسوس کر رہے تھے، مگر انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں آیا اور ناراضگی سے بولے، وہ مر تو چکی ہے، اب اس کی یاد بھی مٹانا چاہتے ہیں؟ بھلا یہ جھگڑا ختم کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ ان کی بات پر بابا جان نے سر جھکا لیا، پھر خود کو کمپوز کر کے بولے، ملیحہ کا نام زندہ رکھنے کے لیے ہمیں سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم جانتے ہو ہم دونوں 100 بار بھلا کر بھی اسے نہیں بھلا سکتے۔ یادیں دل میں ہوتی ہیں، دیوار پر نہیں۔ چاہے دیوار پر ملیحہ کی تصویر لگی رہے یا نہ رہے، مجھے یا تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر مریم کو فرق پڑے گا۔ ذرا سوچو، کل جو کچھ ہوا اس وقت تو تانیہ بھی وہاں موجود تھی۔ آج وہ ناسمجھ ہے، کل سمجھدار ہو جائے گی۔ کیا تم اپنی بیٹی کے سامنے اس نوعیت کا جھگڑا افورڈ کر سکتے ہو؟ میں یہ سب مریم کے لیے نہیں، تانیہ کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا ذہن خراب ہو۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ میری ملیحہ لوٹ آئی ہے۔ میں دوسری بار اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ انہوں نے نم لہجے میں کہا تھا۔ نور الہدیٰ خاموش رہے، مگر ان کی خاموشی میں متفق ہونے کا اشارہ تھا، اور اس طرح اپنے انتقال کے صرف 3 سال بعد ملیحہ کا ذکر قصر فاروقی میں شجرہ ممنوعہ بن کر رہ گیا۔ وقت اپنی دھیمی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے کیا کچھ رہ گیا۔ ان گزرتے سالوں میں عبداللہ گاؤں والوں کے لیے ہر دل عزیز ہو گیا تھا، حالانکہ گاؤں والوں کو اب بھی اس کا مجذوب کسی حالت میں گاؤں میں آنا یاد تھا، مگر اس یاد میں بھی تعظیم تھی۔ اب مولوی عبدالخالق تہجد کے لیے خود نہیں اٹھتے، بلکہ عبداللہ انہیں جگاتا تھا، پھر ان کے ساتھ ہی تہجد کی نماز ادا کرتا۔ اس کے بعد مولوی صاحب جائے نماز پر بیٹھے ذکر کرتے رہتے، اور جب فجر کی اذان دینے مسجد پہنچتے، عبداللہ جھاڑو لگا کر دریاں بچھا چکا ہوتا۔ نماز کے بعد تلاوت عبداللہ کا معمول تھی، وہ خوش الحانی سے تلاوت کرتا، مولوی صاحب پاس بیٹھے جذب کے عالم میں سنتے جاتے۔ اس کی آواز میں بہت سوز تھا، جس کے کانوں میں بھی اس کی آواز جاتی وہ رک جاتا، پھر جب وہ تلاوت ختم نہ کر لیتا اپنی جگہ سے ہل نہ پاتا، پھر وہ دونوں اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کی طرف لوٹ جاتے، مگر ان میں الجھ کر نماز سے غافل نہ ہوتے۔ عصر کی نماز کے بعد عبداللہ حیدر لوہار کی دکان پر جانے کے بجائے گھر آ جاتا، کیونکہ گھر کے بچوں کو دنیا اور دینوی تعلیم دینا مکمل طور پر اس کی ذمہ داری تھی۔ انہی بچوں کے درمیان وہ بچہ بھی بیٹھا فیض پایا کرتا، جسے اب عبداللہ اپنا بیٹا کہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بہت فکر مند رہا کرتا، بہت پیار اور توجہ کے ساتھ ایک بہترین انسان کے ہاتھوں اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ گاؤں کی روزانہ بیٹھک میں بھی شامل ہوتا، مگر وہ اتنا کم سخن ہو گیا تھا کہ اس کی آواز اس بیٹھک میں کم کم ہی گونجتی تھی۔ 5 وقت کی نماز میں اس کا بیٹا بہت شوق سے اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا، مگر یہ عبادت اسے بور کر دیتی تھی، اور وہ اکثر بیٹھک کے دوران عبداللہ کی گود میں لیٹ کر سو جاتا۔ زندگی ایک ہی ڈھب پر چل پڑی تھی، خوشی کا احساس تو ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا، مگر زندگی میں اب سکون تھا۔ درد تو اب بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا، پر اس درد کے ساتھ جینا آ گیا تھا، مگر کبھی کبھی یہ درد سب کو توڑنے لگتا جب وہ اچانک ہی سامنے آ جاتی، مگر اس کے بعد وہ پھر سے پرسکون ہو جاتا۔ وقت کے سیدھے راستے پر زندگی کی ہموار رفتار کو دیکھ کر عبداللہ کو یقین ہونے لگا تھا کہ اب کوئی موڑ نہیں آئے گا، لیکن جب ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی موڑ نہیں آئے گا تو اگلے قدم پر ہی ایک موڑ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ معمول کے مطابق دکان پر آیا تو وہاں آج کافی ہلچل تھی۔ 2 لڑکے مل کر لوہے کے بڑے سے گیٹ کو سوزوکی کے پچھلے حصے میں لاد رہے تھے۔ دکان کے اندر حیدر لوہار اس کا منتظر تھا، جس کے بازوؤں کی طاقت عمر بڑھنے کے ساتھ گھٹ گئی تھی۔ آجا پتر، تیرا ہی انتظار ہے۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولے، چودھری نواز نے گیٹ اٹھانے کے لیے بندے بھیجے ہیں، تو ان کے ساتھ جا اور گیٹ اپنے ہاتھوں سے لگا کر آنا۔ منور کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دینا، وہ دیوار ہی توڑ دے گا۔ عبداللہ مسکرا کر سر ہلاتا باہر آ گیا۔
گیٹ لادا جا چکا تھا۔ وہ سوزوکی کے پچھلے حصے میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ سوزوکی چل پڑی تو منور خوش آمدی لہجے میں بولا، ماسٹر جی آج تو ابا ساتھ نہیں، گیٹ میں لگا لوں؟ نہیں، عبداللہ کی بات پر وہ خفگی سے بولا، یہ کیا ماسٹر جی، کام کروں گا نہیں تو سیکھوں گا کیسے؟ عبداللہ نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا جو 9 عمر لڑکے سے جوان مرد بن چکا تھا، مگر اس کا لاؤ والی پن اب بھی وہی تھا۔ تمہارے ابا نے کہا ہے منور علی کے ہاتھ میں توڑی نہ دی جائے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ منور علی حسرت بھرا سانس کھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ گیٹ چودھری نواز کی حویلی کے ساتھ خالی پلاٹ کی چاردیواری میں لگانا تھا، جس پر کافی عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ سوزوکی کی پلاٹ کی حدود کے باہر جا رکی تو چودھری نواز کی جیپ کے ساتھ گن مین بھی باہر موجود تھے۔ اس کا مطلب چودھری نواز پلاٹ میں موجود تھا۔ عبداللہ کے ساتھ منور نے گیٹ سوزوکی سے اتروایا، پھر دونوں اسے اٹھائے اس جگہ پر لے آئے جہاں گیٹ لگنا تھا، اور کچھ دیر کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ میرا بیٹا شروع سے ہی شہر کے ہاسٹل میں رہا ہے، میرے کہنے پر وہ گاؤں آنے کو راضی تو ہو گیا، مگر حویلی میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتا ہے اسے یہاں کا ماحول پسند نہیں ہے، اپنے لیے شہری طرز کا بنگلہ بنوانا چاہتا ہے۔ یہ زمین اسی کے لیے خریدی تھی، پر وہ حرام خور نمدار نقد رقم میں وہ بھی یکمشت لے کر مکر گیا کہ پیسہ تو دیکھا تک نہیں۔ چھوڑیے چودھری صاحب، اب تو عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ زمین بھی قانونی طور پر آپ کی ہوئی، مگر اگلی بار لین دین کرتے وقت کاغذی کارروائی کا خیال رکھیے گا، یہ آپ کے قانونی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، پکے کاغذ کے بغیر لین دین کرنا ہی نہیں چاہیے، حلق میں پھنس جاتا ہے۔ خیر ابھی تو میں نے پلاٹ کے گرد دیوار اٹھا کر پلاٹ بند کر دیا ہے، شہریار پڑھائی پوری کر کر آئے گا تو اپنی مرضی کا بنگلہ بنوا لے گا۔ عبداللہ ہتھوڑی کی مدد سے گیٹ دیوار میں فٹ کر رہا تھا اور وہ لوگ باتیں کرتے اس کے پاس سے گزر گئے، مگر ایک شخص سر جھکائے آئینی فریم کو دیوار میں ٹھوکتے عبداللہ کے چہرے کی ذرا سی جھلک پا کر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے عبداللہ کو گھور رہا تھا، اس کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت تھی۔ پھر اس نے سرسراتی آواز میں ایک نام پکارا، وجدان۔ عبداللہ کا ہتھوڑی والا ہاتھ اٹھا رہ گیا، اسے یہ نام جانا پہچانا سا لگا تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ نیچے کیا، سر اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کا چہرہ اب اس کے سامنے تھا، بے یقینی یقین میں بدلی تو آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بڑے جذباتی انداز میں اس نے بڑھ کر عبداللہ کا بازو تھامتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا اور اس سے لپٹ گیا۔ عبداللہ بت کی طرح اس کے حلقے میں کھڑا تھا، نہ اس نے اس شخص کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، نہ اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا اور تم یہاں چھپے بیٹھے ہو، وہ عبداللہ کے گلے لگا کہہ رہا تھا، پھر الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پتہ ہے کتنا پریشان کیا تم نے، اور تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو؟ عبداللہ ٹکٹکی باندھے سے دیکھ رہا تھا جو اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے شکایت کر رہا تھا۔ اب اسے بھی عبداللہ کی بیگانگی کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹاتے اس نے گہری نظروں سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ پاس کھڑا منور علی حیرت سے باری باری ان دو لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو آنکھوں میں آنکھیں لیے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ شخص ایک دم سے حیران نظر آنے لگا، وجدان تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آفاق ہوں، تمہارا دوست۔ منور علی کو دوست سے دوست کا اپنا تعارف کرانا عجیب لگا تھا۔ آفاق؟ عبداللہ نے اس طرح یہ نام لیا جیسے کوئی بھولی بات یاد آئی ہو، پھر اس طرح سے پوچھا، کیسے ہو؟ جیسے کل کے بعد آج مل رہا ہو۔ ایک قدم پیچھے لے کر اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے آفاق کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی، پھر وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہت کچھ کہنا ہے اور بہت کچھ سننا ہے، اس لیے فی الحال اس سوال کو رہنے دو، میں تمہیں پاپا سے ملواتا ہوں۔ پھر اس نے کچھ دور چودھری نواز کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے منیر حسن کو آواز دی، پاپا۔ انہوں نے آفاق کی طرف دیکھا، وہ عبداللہ کی پشت پر تھے اس لیے وہ اسے دیکھ نہ پائے، مگر ان کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے دھیرے سے عبداللہ کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ان کی طرف گھما دیا۔ انہیں وجدان کو پہچاننے میں بس ایک پل لگا تھا اور اگلے ہی پل وہ شاک رہ گئے۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور وجدان کو گلے لگا لیا، مگر فوراً ہی الگ ہو کر اس طرح اسے دیکھنے لگے جیسے یقین نہ آیا ہو کہ انہوں نے وجدان کو گلے لگایا ہے۔ آپ ماسٹر عبداللہ کو جانتے ہیں؟ چودھری نواز نے انہیں جذباتی انداز میں عبداللہ کے چہرے کو ہاتھ سے چھوتے دیکھ کر پوچھا۔ ان کی آواز میں استفسار کے بجائے حیرت تھی۔ منیر حسن بولے، نہیں، مگر میں وجدان مصطفیٰ کو جانتا ہوں اور یہ ہے وجدان۔ انہوں نے وجدان کے اشارے پر بازو پھیلاتے ہوئے چودھری نواز سے کہا، جو منور علی کی طرح اپنی حیرت کو چھپا نہیں پائے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ماسٹر عبداللہ ہے، مولوی عبدالخالق کا۔ یوں پرسوچ انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئے، جیسے سوچ رہے ہو مولوی عبدالخالق سے عبداللہ کا کیا رشتہ بتائیں۔ آفاق نے کہا، ہمیں غلط فہمی نہیں ہوئی چودھری صاحب، مگر لگتا ہے آپ طویل مدت سے کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ جسے آپ ماسٹر عبداللہ کہہ رہے ہیں وہ میرا دوست وجدان مصطفیٰ ہے، ہم دونوں لاء کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، کافی سال پہلے یہ لاپتہ ہو گیا تھا۔
سب نے اسے بہت تلاش کیا مگر یہ ملا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کی تلاش روک دی گئی۔ منیر حسن مزید بولے، میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں چودھری صاحب، جو آپ نے خاص طور پر مجھے کراچی سے بلوا لیا، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جسے 10 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کے گاؤں میں ہے۔ وہ لوگ وجدان کے بارے میں بات کر رہے تھے مگر وجدان ایسے کھڑا تھا جیسے اس معاملے سے لا تعلق ہو۔ وہ تو کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، لیکن جب منیر حسن نے 10 سال کا ذکر کیا تو چونک گیا۔ 10 سال؟ اس نے آہستہ سے دہرایا، پھر افسوس بھرے لہجے میں کہا، ابھی صرف 10 سال گزرے ہیں؟ منیر حسن نے اسے دیکھ کر بولے، صرف 10 سال نہیں کہو وجدان، 10 سال کہو۔ وہ 10 سال پر زور دے کر بولے۔ آفاق باتیں کرنے کو بےتاب ہو رہا تھا، فوراً منیر حسن سے بولا، پاپا باقی باتیں وجدان کے گھر چل کر کریں گے، چلو وجدان۔ آخر میں وجدان سے بولا، میں پہلے گیٹ لگا لوں پھر چلتے ہیں۔ اپنا نام سن کر وجدان نے نارمل انداز میں کہا۔ اس کا نارمل ہونا ہی تو آفاق کو چونکا رہا تھا، پھر بھی اس نے شکر ادا کیا کہ کم از کم وہ اپنے نام کو تو قبول کر رہا ہے۔ اب منیر حسن بھی اس کے نپے تلے انداز کو نوٹ کر رہے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں چودھری صاحب، مگر اب وجدان کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہے گا۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آخر ہمیں بلایا تو آپ نے ہی تھا نا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں وکیل صاحب، ہم نے تو آپ کو اپنے کام سے بلایا تھا، آپ کا بندہ مل گیا اچھی بات ہے، مگر اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ وہ ان کے ساری سے بولے، پھر کہا، ڈرائیور آپ کو مولوی صاحب کے گھر چھوڑ دے گا، لیکن کوشش کیجیے گا جانے سے پہلے ملاقات ہو جائے۔ ضرور، ان سے کہہ کر وہ وجدان کی طرف مڑے۔ چلو وجدان، تمہارے گھر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر پہلے گیٹ لگانے کی بات کرتا، منور علی جلدی سے بولا، آپ جائیں ماسٹر جی، کام ہو جائے گا۔ تم اکیلے کیسے کرو گے؟ عبداللہ بولا، میں فٹافٹ جا کر دکان سے کسی کو لے آتا ہوں، آپ بے فکر ہو کر مہمانوں کے ساتھ جائیں۔ اس نے چٹکی بجا کر کہا اور فوراً نکل گیا۔ آگے راستہ تنگ تھا، وجدان نے جیپ گلی سے پہلے ہی رکوا لی۔ چودھری کی جیپ سے ماسٹر عبداللہ کو اترتے دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ مزید حیرت تب ہوئی جب اس کے ساتھ اپنی وضع تازہ سے شہری نظر آنے والے مہمان مولوی صاحب کے گھر میں داخل ہوئے۔ مولانی جی صحن میں چرپائی پر بیٹھی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ وجدان کو گھر میں آتے دیکھ کر حیرت سے بولی، بڑی چھیتی آ گیا عبداللہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی، اس نے مختصراً کہا، مگر تب تک مولانی جی اس کی نظر کے پیچھے اندر داخل ہوتے سوٹڈ بوٹڈ مردوں پر ڈال چکی تھی۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہی دونوں عبداللہ کے جلدی گھر آنے کی وجہ ہے۔ عبداللہ ان کا تعارف کرائے بغیر ہینڈ پمپ پر جا کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ مولانی جی نے اسے پوچھنے کا قصد کیا مگر فوراً ہی ارادہ بھی بدل دیا۔ اس کے ہوں ہاں میں بات کرنے کی عادت کی وجہ سے جتنی دیر میں اس کی زبان سے پوری بات نکلتی، آگے والا سوال کر کے تنگ آ جاتا، اس لیے وہ براہ راست ان دونوں سے بولی، آپ لوگ کون ہیں؟ منیر حسن نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا، مولوی عبدالخالق سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر چارپائی سے اٹھتی ان سے بولی، آپ لوگ بیٹھے، میں مولوی صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ پھر چلتی ہوئی دروازہ کھول کر دکان میں چلی گئیں۔ چارپائی پر بیٹھ کر آفاق نے وجدان کو دیکھا، تولیے سے ہاتھ خشک کرتا وہ بظاہر پرسکون لگ رہا تھا، مگر آفاق اس کے اندر کے اضطراب کو محسوس کر رہا تھا۔ السلام علیکم، مولوی صاحب کے سلام کرنے کی آواز کو سن کر آفاق ان کی طرف متوجہ ہوا، پھر منیر حسن کے ساتھ فوراً ہی اس بزرگ شخص کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں سے باری باری ہاتھ ملایا، مولوی صاحب نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ آپ حضرات اپنا تعارف کروا دیجئے۔ وہ دونوں سوچ ہی رہے تھے کہ کہاں سے بات شروع کریں کہ مولوی صاحب نے ان کی مشکل آسان کر دیا۔ آفاق نے منیر حسن کی طرف دیکھا، پھر مولوی عبدالخالق کو دیکھ کر بولا، یہ میرے والد ہیں ایڈوکیٹ منیر حسن، اور میں آفاق ہوں، میں وجدان کا پرانا دوست ہوں۔ پھر ان کو اچنبے میں پڑتا دیکھ کر فوراً بولا، میرا مطلب ہے عبداللہ کا۔ وہ رکا پھر گویا ہوا، اصل میں مولوی صاحب بات یہ ہے کہ جسے آپ عبداللہ کہتے ہیں وہ دراصل وجدان مصطفیٰ ہے۔ مولوی صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن کوئی عبداللہ سے شناسائی کا دعویٰ کرتا ان کے گھر چلا آئے گا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر خوش، اس کے بعد ان کا دل بیٹھنے لگا۔ انہوں نے 10 سال تک عبداللہ کو اپنا بنا کر اپنے ساتھ رکھا تھا، مگر ایک پل میں ہی وہ عبداللہ سے وجدان ہو کر پرایا ہو گیا تھا۔ وہ پرائے کو اپنا کیسے کہہ سکتے تھے؟ رات گہری ہو چکی تھی، چنگ والی کی گلیوں میں اندھیرا اور خاموشی اپنا راج پاٹ سنبھالے ہوئے تھی۔ گہری نیند نے گاؤں کے سب لوگوں کو دبوچ رکھا تھا، ہاں مگر مولوی عبدالخالق کے گھر کی چوکھٹ پر رت جگہ پہرا دے رہا تھا۔ مولوی صاحب، مولانی جی، منیر حسن اور آفاق اندر کمرے میں زمین پر دری بچھائے بیٹھے تھے۔ درمیان میں لالٹین چل رہی تھی جس کی زرد روشنی میں ان کے سائے دیوار پر تھرکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ چاروں خاموش تھے مگر اس خاموشی سے پہلے محفل میں قصہ گوئی چل رہی تھی۔ وجدان کی داستان سنائی گئی، پھر عبداللہ کی کہانی بیان ہوئی۔ کہانی ختم ہوئی تو الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ وجدان کی زندگی کے 10 سالوں کا ضیاع آفاق کو تکا رہا تھا۔ آفاق نے ہلکے سے گردن کو موڑ کر دروازے سے باہر صحن میں پھیلے گھوپ اندھیرے کو دیکھا اور گویا ہوا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے، مگر وجدان کی زندگی میں ایسا ایک نہیں بلکہ کئی موڑ آئے ہیں،
اور ہر بار کی تبدیلیوں نے اسے اتنا بدل دیا کہ ڈھونڈنے سے بھی مجھے اس میں وہ وجدان نہیں ملتا جو کالج میں میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھتا تھا۔ میرا وہ کھویا ہوا دوست مجھے بہت یاد آتا ہے۔ آفاق کی آواز بھوجل ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا، پھر یوں لگا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، لیکن انہوں نے خاموشی سے نظریں پھیر لی۔ مولوی صاحب، آپ کا یہ احسان تعریف کے لائق ہے کہ آپ نے اتنے برسوں تک وجدان کو سہارا دیا، لیکن پھر بھی آپ سے ایک شکایت ہے۔ کیسی شکایت منیر حسن؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولے۔ آپ کو وجدان کے ماں باپ کی حالت کا اندازہ تو ہوگا ہی۔ آپ کے پاس 10 سال کا وقت تھا، آپ نے کیوں وجدان سے اس کے گھر بار کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ اس کی ذہنی حالت تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ گھر لوٹ جاتا، لیکن آپ تو اس کے گھر والوں سے رابطہ کر سکتے تھے۔ یہ کوتاہی ہی تو ہوئی ہے ہم سے، وہ سر دہا کھینچ کر بولے۔ لیکن اس کی بھی وجہ تھی۔ وجدان جب یہاں آیا تو اس کی ذہنی حالت آپ کے اندازے سے کئی گنا بدتر تھی۔ وہ حقیقتاً پاگل ہو چکا تھا۔ بھلا ایک پاگل شخص اپنے بارے میں کیا بتاتا؟ اکثر وہ زور زور سے چلانے لگتا اور نہ جانے کیا کیا بولتا چلا جاتا۔ میں بہت غور سے سنتا کہ شاید کچھ اخذ کر سکوں، مگر اس کی بے ربط باتوں میں ملیحہ کے سوا ماضی کی کوئی یاد نہیں ملی۔ پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ پھر سے بولے، آج سے پہلے مجھے ملیحہ کا نام نہیں معلوم تھا، مگر بے خودی کے عالم میں وہ اکثر ملیحہ کا ذکر کرتا جاتا۔ دھیرے دھیرے میں اس کی باتوں سے بہت کچھ سمجھ گیا، یہ بھی کہ اسے ملیحہ کے سوا کچھ یاد نہیں، یہاں تک کہ وہ خود کو بھی بھول چکا ہے۔ اسی لیے دانستہ میں نے اس سے کبھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس کی طاقت کم پڑ گئی تھی۔ اس کے ذہن پر نیا بوجھ کیا ڈالتا؟ ڈر لگتا تھا کہ ساز کے تار کی طرح اس کے اعصاب آخری حد تک تنے ہوئے ہیں، کہیں ہاتھ لگانے سے ٹوٹ نہ جائیں۔ بھرے گلاس کو ٹھیس پہنچانا کلمندی نہیں۔ پھر اب تو وہ خود میں سمٹ گیا ہے۔ پہلے ملیحہ کے لیے بڑے جھگڑے کرتا تھا، اب تو کئی سال ہو گئے کبھی دورے کی حالت میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ وجدان کو دورے پڑتے ہیں؟ آفاق کے کان کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے تذبذب سے اس کی طرف دیکھا، جیسے سوچ رہے ہوں بتائیں یا نہ بتائیں، پھر سوچ کر بتانے لگے۔ وہ کہتا ہے اسے ملیحہ نظر آتی ہے۔ آفاق اور منیر حسن کو سام سونگ گیا۔ انہوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تمہارا شک صحیح ہے، وہ اب تک تباہ حال ہے۔ آفاق کی زبان گنگ ہو گئی تھی، وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اندھیرے میں سفید شلوار قمیض کی جھلک دیکھ کر آفاق پیپل کے درخت کے پاس آ گیا۔ فاصلہ کم ہوا تو چاند کی ہلکی سی روشنی میں وجدان کے چہرے کے نقوش بھی دیکھنے لگا، لیکن آفاق کو بس اس کا چہرہ ہی وجدان کے جیسا لگا، باقی تو وہ اجنبی تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے آفاق کو شدت سے 25 سال کا وجدان یاد آنے لگا، جو بے فکرہ سے انسان ہوا کرتا تھا۔ وہ سنجیدہ مگر خوش مزاج تھا، ہمہ وقت خود میں مگن رہنے والا۔ اس کی طبیعت کی سادگی سے لوگ بلا وجہ ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے تھے، مگر اس کی ذات میں بہت گہرائی تھی۔ اس کے جذبات اندر ہی کہیں چھپے رہتے اور سطح پر کوئی ہلچل نہ ہوتی۔ وہ ہر وقت مطمئن سے انداز میں مسکراتا رہتا، لیکن اس وقت آفاق کے سامنے 35 سال کا ایسا مرد کھڑا تھا جو خود سے لا تعلق ہو چکا تھا۔ اس کے اندر اضطراب کی لہریں اٹھا کرتی تھیں، لیکن اس نے چہرے پر سکون اوڑھ رکھا تھا، ایسا سکون جس میں جامد چپ تھی۔ اسے دیکھ کر ہر بار لگتا کہ وہ گہری سوچ میں ہے، لیکن آفاق کو پتا تھا کہ اب اس کے دماغ کو سوچنے کی عادت نہیں رہی۔ وہ 10 سال سے زندگی کو اس طرح سے جی رہا ہے جیسے آخری پل بچے ہوں۔ آفاق اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وجدان کو اس کی موجودگی کا علم ہے بھی یا نہیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر زمین کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ وجدان کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ یوں ہی خاموش رہا۔ جس طرح تمہیں ڈھونڈا ہے، اگر دریا میں سے سوئی تلاش کرتے تو شاید وہ بھی مل جاتی، لیکن تم نہیں ملے۔ ایک بار ایک مبہم سی خبر آئی تھی کہ تمہیں شہر سے باہر جانے والے راستے پر دیکھا گیا، مگر میں نے وہ خبر تمہارے گھر والوں سے چھپا لی، کیونکہ اس خبر میں تمہارے پاگل پن کی تصدیق تھی۔ لیکن میں نے اور ساجد نے تمہیں سندھ میں ہر جگہ تلاش کر لیا، پولیس کی مدد لی، اخباروں میں اشتہار چھپوائے، یہاں تک کہ مزمل بھائی نے تو اپنی نوکری تک چھوڑ دی۔ 3 سال وہ تمہاری تلاش میں در در بھٹکتے رہے، وہ تو افغانستان کے بارڈر تک ہو آئے۔ پھر جیسے جیسے تمہارے ملنے کی امید کم ہوتی گئی، ان کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ انکل تو پہلے ہی ان کے آسرے پر تھے، بالکل ہی ڈھہ گئے۔ آنٹی کو ہمیشہ یہ گلٹ پریشان کرتا رہا کہ تم ان سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ میں کبھی انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں کر سکا، ڈرتا تھا کہیں وہ سچ مچ نہ مر جائیں۔ پھر لمبی خاموشی کے بعد پوچھنے لگا، کیا ہم تمہیں کبھی یاد نہیں آئے؟ وجدان نے آہستہ سے سر دائیں بائیں گھما کر انکار میں جواب دے دیا۔ کمال ہے، آفاق کو غصہ آ گیا، ہم نے وہاں اپنی زندگیاں حرام کر لی اور تم یہاں عبداللہ بنے آرام سے جی رہے ہو۔ میں آرام سے نہیں ہوں آفاق،
آفاق کو اس کے چہرے کے تاثرات کا تو اندھیرے کی وجہ سے ٹھیک اندازہ نہیں ہوا، مگر یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کا ٹھہراؤ آفاق کو سوئی کی طرح چبھا تھا۔ بے اختیار اسے گلے لگا کر تھپکتے ہوئے آفاق کہنے لگا، سب ٹھیک ہو جائے گا وجدان، تم فکر مت کرو۔ آفاق کی آنکھیں پرنم تھیں۔